محترم جناب محمد سلیم مست قادری صاحب انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ غوث سرور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں منقبت کے اشعار پیش فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ مومنوں کے دلوں میں رہتا ہے، وہ ظاہری صورت کو بھی دیکھتا ہے مگر کب دلی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں جس طرح مست قادری صاحب نے کلام مست ہو کر کے اور گم ہو کے فنا فی الشیخ ہو کے پیش کیا ہے، اسی طرح قرآن پڑھنے والے قرآن میں گم ہو کر قرآن پڑھا کریں، اور حضور کی ثناخوانی کرنے والے فنا فی الرسول ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گم ہو کے نعت پڑھا کریں۔ حضور نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کامل مومن کوئی نہیں ہو سکتا جب تک اسے میں اس کے والدین، اس کی اولاد، حتیٰ کہ جمی انسانیت سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو دوستو اس قسم کی محبت کا اظہار فرمایا کریں۔ اب اس سے آگے جو پروگرام ہونے والا ہے وہ انتہائی خصوصی اور اہمیت کا پروگرام ہے۔ اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالشکور رضوی صاحب، امیر مرکزی جماعت اہل سنت فیصل آباد، اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کروں کہ فقیر ناچیز بھی اسی جماعت کا ایک ادنا سا خادم ہے، لیکن راولپنڈی ڈویژن کی سطح پر میں اسی جماعت کا نائب امیر ہوں پنڈی کے اندر، تو مجھے یہ شرف حاصل ہے۔ اور میرے دوست رفیق مشفق، بلکہ یہ کہوں کہ قائد مفتی صاحب تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کا خطبہ صدارت ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی وی کی قصیدہ بردہ ٹیم وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، ان کا قصیدہ بردہ شریف جو آپ پاکستان ٹیلی ویژن سے سنتے ہیں اسی رنگ میں وہ انشاءاللہ یہاں پیش کریں گے۔ جناب ظفر اقبال سعیدی صاحب اپنی دف ٹیم کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان کی نعت ہوگی دف کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ مختصر وقت میں مگر انشاءاللہ محفل کو گرمائیں گے، دو ثناخوانے ایسے ہیں جنہیں میں خوب جانتا اور انہیں میں بارہا سنا ہے، اور ایک ایسے ہیں جنہیں ثانی یوسف محمد کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ خود اپنے آپ کو ثانی یوسف محمد کہلاتے ہیں اور کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ وہ ثانی یوسف محمد ہے جسے یوسف محمد بھی اپنا نائب تسلیم کر چکا ہے۔ اور میں نے محمد کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اے سید، میں نے جیسے تجھے سنا ہے ایسے کسی کو نہیں سنا۔ تو محمد کا حقیقی ثانی یعنی نعت کی دنیا میں یوسف محمد کا حقیقی ثانی سید احسن اعجاز وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے ہم نعت سنیں گے۔ میں بلکہ بلا تمہید انہی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اس محفل میں نعت کا نور بھریں۔ جناب سید احسن اعجاز کاظمی صاحب، آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، سابقہ تعلق آپ کا فیصل آباد سے ہے، سید بھی ہے اور حضور کے ثنا خوان بھی ہیں۔ تو حضور کی ثنا خوانی حضور کا خون کرنے آ رہا ہے، حضور کی آل کرنے آ رہی ہے۔ جناب سید احسن اعجاز کاظمی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرم حاج سمنا آباد میں الحمدللہ میری دوسری محفل ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے بآواز بلند ایک بار اللہ تعالیٰ کے محبوب کی جناب میں درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ میرے مولا میرے مولا زبان و قلم تجھ کو کیا لکھوں اقدا لکھوں میں تجھ کو کہ اقدا خوشان لکھوں اقدا لکھوں میں تجھ کو کہ اقدا خوشان لکھوں یا رب خطا معاف کہ جی چاہتا ہے کہ دیکھا نہیں ہے تجھ کو مگر آشنا دیکھا نہیں ہے تجھ کو مگر آشنا الفاظ چاہتا تیری سنا 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 میں پھر کے حوالہ کہ جب اشک کے دریا میں الفاظ رما ہوں گے اگر کسی اشعار کی سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں جب اشک کے دریا میں الفاظ رما ہوں گے پہنچیں گی وہی نعتیں سرکار جہاں پہنچیں گی وہی نعتیں سرکار سنا کہاں ہے وہ بھی تو وہاں ہو کتنا ہے وہ بھی تو وہاں ہو ہم جن کی سنا کہاں ہے وہ بھی تو وہاں ہوں گے خاک طیبہ خاک طیبہ
حضور کا خیال نبی پاک کا دربار شاید جب مدینے پاک سے لوٹ کر آتا ہے کہ جب مدینے پاک سے شاید لوٹ کر آتا ہے تو وہ مدینے پاک کی شان اور عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کتنے تیرے ظلم کو مہکتا دیکھا جس طرف اٹھی نظر نور برستا دیکھا کیا بتا کیا سوال ہی نہیں ان کے در کا سوال وہ جتنے دریشہ پہ گزری میں چلی جیسے مل گیا مصطفیٰ نے سوال ہی نہیں ان کے در کا سوال ادھر ان کا کہ مزاج
فاطمہ بن کر بلا والوں کی یاد آئی، مزارے کہ نبی کے ذکر کی محفل میں کہنا یہ تم محسن ایک کرم الحسن